بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ونبینا بارک وسلم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر آدمی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی۔ جب افاقہ ہوتا تو فرماتے یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا کہ موت تیرا آنا مبارک ہے، کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقے کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں۔ یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت، پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے ہیں، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعا، صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ مثلا دعا ہی کے متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آئے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہیں جب تک کہ یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح صحت، توانگری وغیرہ سب امور کا حال ہے۔ حدیث میں آئے کہ جس شخص کو فاقے کی نوبت آئے اگر لوگوں کو اس کہتا پھرے تو توانگری نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض معروض کرے تو جلد یہ حالت دور ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ حسن ظن اور چیز ہے اور اللہ پر گھمنڈ دوسری چیز ہے۔ کلام اللہ شریف میں مختلف عنوانات سے اس پر تنبیہ کی گئی۔ ارشاد ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دھوکے باز، یعنی شیطان تم کو یہ نہ سمجھائے کہ گناہ کرتے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر لیا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مدنے میں ذکر کرتا ہوں، یعنی تفاخر کے طور پر اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ آدمی کی خلقت جس ترکیب سے ہوئی ہے اس کے موافق اس میں اطاعت اور معصیت دونوں کا مادہ رکھا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 8 کے ذیل میں آ رہا ہے۔ اس حالت میں طاعت کا کرنا یقیناً تفاخر کا سبب ہے۔ دوسری اس وجہ سے کہ فرشتوں نے ابتدائی خلقت کے وقت عرض کیا تھا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خون ریزی اور فساد کرے گی، اور اس کی وجہ بھی وہی مادہ فساد کا ان میں ہونا ہے، بخلاف فرشتوں کے کہ ان میں یہ مادہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا تھا کہ تیری تسبیح و تقدیس ہم کرتے ہیں۔ تیسری اس وجہ سے کہ انسان کی اطاعت، اس کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ انسان کی عبادت غیب کے ساتھ ہیں اور فرشتوں کی عالم آخرت کے مشاہدہ کے ساتھ ہیں۔ اسی کی طرف اللہ پاک کے اس کلام میں اشارہ ہے کہ اگر وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ ان وجوہ سے حق تعالیٰ شانو اپنے یاد کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جتاتے ہیں۔ چوتھا مضمون حدیث میں ہے کہ بندہ جس درجے میں حق تعالیٰ شانو کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانو کی طرف سے اس بندے پر ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی سے اس کی طرف چلتی ہیں۔ اب ہر شخص کو اختیار ہے جس قدر رحمت و لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف بڑھائیں۔ پانچویں بحث اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذکر کرنے والے شخص سے، حالانکہ یہ مشہور امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو جو ترجمے میں ظاہر کر دی گئی کہ ان کا بہتر ہونا ایک خاص حیثیت سے ہے کہ وہ معصوم ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باعتبار اکثر افراد کے ہیں کہ اکثر افراد فرشتوں کے، اکثر آدمیوں کے، بلکہ اکثر مومنوں سے افضل ہیں۔ وہ خاص مومن جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہیں،
اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن میں بڑی لمبی بحث ہے. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی یذکرکم، ذکر، اللہ کو یاد کرنا. یہ ہمارا ایک نمبر ہے تبلیغ کا، علم و ذکر. تیسرا نمبر، اللہ کا دھیان پیدا کرو. ہر مجلس میں، اجتماع میں اس پر بات ہوئی نا. جب آدمی اللہ کے دھیان کے ساتھ چلے گا تو پھر گناہ کہاں سے ہو سکتے؟ اس کو دھیان ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے. وہ صبح فجر کے لیے اٹھا ہے، نماز کا وقت ہے، اس کو دھیان ہے میرے اللہ کا حکم آ گیا، فرض حکم ہے نماز، اب مجھے مسجد کی طرف جانا ہے. اس کے چھوڑنے پر کیا وعید ہے؟ 2 کروڑ برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا. اس کو جو اس کا احساس ہے، یا ذکر، یاد، اللہ کا دھیان آ جاوے کہ 24 گھنٹے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو دھیان پیدا کرنا ہے نا، یہ ذکر کے ذریعے سے آئے گا. اس کے لیے مشق بتائی جاتی ہیں. ابتدائی تو یہی ہے کہ 3 تسبیحات کی پابندی کرائی جاوے. باقی آگے سلوک کے جو مسائل ہیں وہ آدمی کو طے کرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، دعا پڑھ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. سبحان ربک رب العزت.